جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی ہے۔ جب آپ مسلسل دروازے پر دستک دیتے ہیں اور آپ کی دعا اگر نہیں سنی جا رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب آپ صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ ہمت ہار چکے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کا توکل، یقین جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے اور آپ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور مانگنا نہیں چھوڑتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کی کہانی جہاں سے شروع ہوئی ہے اس کا بہترین اختتام ہوگا۔ پھر انسان دعا مانگنا ہی نہیں چھوڑتا ہے۔ کہانیاں مکمل ہونی ہوتی ہیں، وہیں سے پھر کہانیوں کو شروع کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان بے بس و مجبور ہو کر اور لاچار ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو وہیں سے کن کے معجزات ہونے لگ جاتے ہیں، اور دل کا سکون تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنے میں ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بار بار مانگے اور بے انتہا مانگے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس دل میں بھی دعا کی توفیق بار بار لگا دیتے ہیں جو ایک وقت میں مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب دعا نہیں کریں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سکون عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ سکون جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک دعا قبول کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو بھی توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھنا ہے۔ جیسے مرضی حالات ہوں، سوچتے ہو کہ اب کچھ ہونا ہی نہیں ہے، سب کچھ ناممکن لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ ایک پل کے لیے ممکن کو ممکن سوچو اور دعائیں قبول ہونے کا انتظار کرو تو اس لمحے میں جب آپ اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ گے تو بہت ہی خوبصورت کیفیت ہوگی، کیونکہ نصیب جو ہے وہ دعاؤں سے اور دعائیں جو ہے وہ نصیب سے بدل جاتی ہیں، اور دعاؤں کا بدلنا اسی لیے ہے کہ آپ کو دعا کی توفیق ملی ہوئی ہے۔ اتنے یقین سے مانگیں گے تو آپ یقین کریں معجزات میں لکھ دی جائے گی، اور جو آپ کو لا حاصل لگ رہا ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ صبر، یہ مانگنا یوں ہی تو نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدوں کے بڑے سچے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھیے، ادھر ادھر بھٹکنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کر کر اپنے معاملات زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کر کر مطمئن ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا جو اندھیرے کو روشنی میں اور روشنی کو اندھیروں میں بدل دیتے ہیں، خوشی کو غم میں اور غم کو خوشی میں بدل دیتے ہیں۔ تو بس پھر توکل اور یقین رکھیے اور چلتے چلتے تھکنا نہیں ہے۔ آپ اپنی منزل کے بہت ہی زیادہ قریب ہیں، اور اب جو ہے روشنی طلوع ہونے ہی والی ہے اور آپ کی کہانی مکمل ہونے ہی والی ہے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کی جو بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوریز شیئر کرنے والی ہوں، 3 میریکل سٹوریز ہیں۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے میریکل آف درود پاک سے ریلیٹڈ ہے، میریکل آف درود ابراہیم سے بھی ریلیٹڈ ہے، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ قریش، اور تھرڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ اخلاص۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ان کی زندگیوں میں معجزات کیے ہیں، کیونکہ توکل اور یقین سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے، تو آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے، ہمت مت ہاریے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپی ہمیں کوئی لوگ بہت زیادہ
تنگ کریں اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں بار بار اکسایا جائے کسی چیز کے لیے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرتے کرتے بھی تو انسان تھک جاتا ہے نا۔ تو پلیز بتائیے گا ضرور کہ مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک کے ایمان میں رہیں، آمین ثم آمین۔ کہ جس انسان کا جتنا ظرف ہوگا نا وہ آپ کو اتنا ہی بولے گا، اور غصے میں جو ہے وہ انسان کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اور حقیقت کا جب پتہ چلتا ہے تو ہمارا دل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی لیے پھر کہا جاتا ہے کہ امید نہیں رکھنی چاہیے کسی سے بھی، کیونکہ یہ جو امید ہم وابستہ کر لیتے ہیں نا لوگوں سے، پھر یہ جو لوگ ہیں نا ہمیں وہاں جا کر توڑتے ہیں جہاں شاید ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھو ہمیں اپنے رشتوں سے، ہمیں اپنے دوستوں سے، ہمیں اپنے قریبی لوگوں سے ایک امید ہی ہوتی ہے نا کہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کبھی برا نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ اچھا ہی اچھا ہوگا، سب کچھ بہترین ہوگا۔ لیکن پھر ایک پوائنٹ آتا ہے زندگی میں جب وہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ بہت برا کر جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ہم اپنا دل لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ امید نہ لگائیں کسی سے، اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھیں۔ اگر کوئی آپ کو جو مرضی کہہ رہا ہے، آپ نے جو ہے اپنی طرف سے جواب نہ دینے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں کبھی کبھار خاموشی بھی جو ہے نا وہ بہت بڑا جواب ہوتی ہے، اور خاموشی کا جواب پھر جب ملتا ہے نا انسان کو تو اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ دیکھیں مکافات عمل جو ہے وہ دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور اللہ پاک جو ہے بہترین طریقے سے اس انسان کو جواب دیتے ہیں۔ اگر آپ اس لمحے میں صبر کر لینا، آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک کیسے جو ہے اس انسان کو بھی اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ تم نے اس ٹائم پر اس انسان کے ساتھ غلط کیا تھا۔ بے شک اگر وہ انسان آپ کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پر اس کو زندگی میں ایک پوائنٹ آتا ہے ایسا جب کہ احساس ضرور ہوتا ہے۔ باقی آپ جو ہے بیٹا جی ایسے لوگوں کو اگنور کریں، اگنور کرنا سب سے بہترین حل ہے، کیونکہ دیکھیں عقل مند والوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں، اور بحث ان کے ساتھ کی جاتی ہے جن کو آپ کی بات کی پرواہ ہو۔ آپ اپنے ورڈز کو کیوں ضائع کریں؟ آپ کیوں اپنا وقت کسی پر ضائع کریں؟ چھوڑ دیں، اللہ پاک پر توکل رکھیں۔ اگر کوئی برا کر رہا ہے تو بیٹا یہ اس کا جو ہے وہ عمل ہے، آپ اچھا سوچیں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کا اچھا سوچنے سے اللہ پاک اس کو ہدایت دے دیں، آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ باقی بیٹا کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب کچھ کرنا اللہ پاک نے۔ اگر کوئی آپ کو مایوسی کی طرف لے کر جا رہا ہے تو آپ مت جائیں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ نے میری مدد کرنی ہے اور آپ نے میرے لیے آسانیاں فرمانی ہے۔ آئی ہوپ میری پیاری بہن آپ کا جو کوسچن تھا اچھے طریقے سے میں کلیئر کر سکی ہوں گی۔ جو پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف درود پاک سے ریلیٹڈ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپی، آپ کیسی ہیں اور حسنین کیسے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ پاک کی ایمان میں رہیں آپ سب لوگ، آمین ثم آمین۔ آپی آپ کی پیاریوں کے لیے میں اپنی ایک معجزات کی جو کہانی ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، درود پاک کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپی میری اس چھوٹی سی میریکل سٹوری سے لوگ جو ہیں وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ کہانی سے بہت سے لوگ موٹیویٹ ضرور ہوں گے اور درود پاک ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ آپی ویسے تو ہم سب جانتے ہیں درود پاک اللہ سبحانہ و تعالی اور فرشتوں کی تسبیح ہے، اور یہ وہ واحد عبادت ہے جس نے آپی قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم اول آخر بھی درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو ضرور آپی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی برکتیں بہت ساری ہیں بے شک۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا معجزہ ہوا ہے۔ میں لاسٹ ایئر بہت زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی سے گزر رہی تھی، پاک نے میرے دل میں خیال ڈالا کہ میں درود پاک پڑھنے لگ گئی، اور اس مشکل وقت میں مجھے درود ابراہیم اور درود پاک جو ہیں وہ پڑھنے کی توفیق ملی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تقریباً 1,00,000 مرتبہ درود ابراہیم جو ہے وہ پڑھوں گی۔ آپی ایسا تھا کہ میں روز پڑھتی تھی، یونیورسٹی آتے جاتے ہوئے، ٹریولنگ کرتے ہوئے ڈیلی کا آپی 8,000 یا 10,000 مرتبہ پڑھنے کی میری کوشش ہوتی تھی۔ الحمدللہ اللہ پاک میرا ساتھ بھی دیتے تھے۔ پھر آپی ایک دن ایسا ہوا کہ آپی جس دن میرا 1,00,000 پورا ہونے ہی والا تھا، تہجد کا وقت تھا، اور میں نے خواب میں کیا دیکھا آپی، میں نے بہت ہی جو ہے روحانی خواب دیکھا ہے،
اور اس خواب میں باقاعدہ مجھے بتایا جا رہا تھا کہ میری دعائیں جو ہے وہ قبول ہو جائیں گی۔ تو آپ ہی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ الحمدللہ اللہ پاک کے حکم سے ہی مجھے خواب جو ہے دکھائے گئے۔ اب آپ ہی اس سے ایک دن پہلے ہی جو ایسا معاملہ ہوا تھا بہت بری طرح جو ہے وہ ٹوٹا تھا۔ دعا کرتی ہوئی تہجد کے وقت میں سوئی تھی۔ آپ ہی اگلی صبح جو ہے اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں نے اپنا 1 لاکھ درود پاک جو ہے وہ پورا کیا، دعا کی۔ پھر ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں پراپرٹی کا ایشو چل رہا تھا، سب کہہ رہے تھے کہ بندش ہے، جادو ہے، اس وجہ سے سیل نہیں ہو رہا۔ دراصل آپ ہی ابو اپنی کچھ پراپرٹی سیل کر رہے تھے جو کہ آپ ہی ہو ہی نہیں پا رہی تھی، لیکن آپ ہی کافی رکاوٹیں آنے کے باوجود جو ہے یہ سارا معاملہ اللہ پاک نے ایسے حل فرمانا تھا جو کہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوا تھا۔ آپ کو تو پتا ہے کہ اپنے ہی کبھی کبھار جو ہوتے ہیں وہ دشمن بھی بن جاتے ہیں، کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر جو ہے وہ خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب یہ خواب جو ہے میں نے دیکھے ہیں تو آپ ہی مجھے یقین ہو گیا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن آپ ہی ہر دعا قبول ہونے کا ایک وقت مقرر ضرور ہوتا ہے۔ میں کچھ وقت لگا لیکن الحمدللہ میری دعا قبول ہوگی۔ یہ سٹوری اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ میری ساری بہنیں آپ کی پیاریاں درود پاک کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، حالات جیسے بھی ہو جائیں۔ ایک بات کہوں گی کہ جب اللہ پاک کے محبوب پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجی جاتی ہے، ہم پر بھی رحمت ضرور ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم کرے۔ بس آپ ہی بہت سارے مشکل حالات دیکھے ہیں، جادو تعویذات، یہ ساری چیزوں سے ہم لوگ گزرے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے اپنا کرم کیا، اللہ پاک کے حکم سے اب سارے معاملات حل ہو گئے ہیں۔ اور میں آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ پاک کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام پیاریوں کے دلوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ ہی مجھے شدت سے انتظار رہے گا کہ آپ میری میریکل سٹوری کب شیئر کریں گی۔ میرا ایک تھوڑا سا اور معاملہ ہے جس میں رکاوٹ آ رہی ہے، آپ نے یہ بھی دعا کروانی ہے، اللہ پاک میرے اس معاملے کو بھی حل فرما دے اور اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ میں نے کوئی اسپیسیفک جو ہے درود پاک نہیں پڑھا ہے، میری زبان پر جو بھی درود پاک آتا تھا، چاہے وہ درود ابراہیم ہو، چاہے جو بھی درود پاک میری زبان پر آ جائے، بس میں پڑھتی رہتی تھی۔ اور الحمدللہ آپ ہی یہ جو ہمارا پراپرٹی کا ایشو تھا وہ کلیئر ہو گیا۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھیں، آپ کی پیاریوں کے دلوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اور جو آپ نے اپنے کام کے سلسلے میں بھی ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، ہم ضرور دعا کریں گے۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی جو بھی ہے درود پاک لازمی پڑھیں، چاہے میری پیاریوں درود ابراہیم پڑھ لیں، درود پاک ہے جو آپ کے لیے آسانی ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں، چلتے پھرتے اپنی زبان پر ذکر رکھیے۔ دیکھیے جیسے اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے، اللہ پاک نے ان کو خواب کے تھرو جو ہے مدد بھیجی ہے، تو بے شک اللہ پاک معجزات کرنے والے ہیں اور معجزات کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی ضرور مدد آتی ہے۔ بس آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے۔ اللہ پاک میری پیاری بہن آپ کو خوش رکھے، آپ کی آنے والی زندگی کے بھی سارے معاملات اللہ پاک حل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں، اب جو میریکل سٹوری ہے میریکل آف سورہ قریش، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، اللہ پاک آپ سب کو بہت سارے خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو سورہ قریش سے ریلیٹڈ جو ہے میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ میری جو بڑی بہن ہے، ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری میں، جو آپ 2020 میں جاب کرتے تھے، جنوری میں آپ ہی وہ چھٹیوں پہ گھر آئے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ ہی کافی زیادہ پینڈیمک سچویشن آ گئی تھی، تو اس وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ کے حالات کیسے ہو گئے تھے، تو پھر آپ ہی ایسا تھا کہ وہ دوبارہ وہاں نہیں جا سکے، بہت ہی زیادہ آپ ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، زندگی بہت مشکل سے گزر رہی تھی، 3 سال تک کہیں اور کام نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میں نے آپ کو فالو کرنا شروع کیا، اس میں آپ نے جو ہے پھر آپ ہی کچھ ویڈیوز وغیرہ شیئر کی، اور عرصہ پہلے جو ہے جو کہ آپ ہی سورہ قریش سے ریلیٹڈ آپ نے میریکل سٹوری شیئر کی تھی، سسٹر کے گھر کے معاملات کے لیے اور ان کے ہسبینڈ کے لیے سورہ قریش پڑھنے لگ گئی۔ اللہ پاک نے آپ ہی پچھلے سال 2022 میں پڑھنا شروع کی، اور میرے ساتھ آپ ہی 1 منتھ میں ماشاءاللہ سے میریکل ہو گیا کہ جنوری میں جو جاب ہے وہ بحرین میں ان کا کام ہو گیا، وہ صرف 1 مہینے میں یہ دعا قبول ہوئی ہے، آپ ہی سورہ قریش پڑھنے سے ہوئی ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک سب کے دلوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ پاک سب کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ
میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی ہے۔ میری پیاریوں، ان کے جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے جو بہنوئی ہیں، ان کی بہن کے ہسبینڈ ہیں، ان کے جو کرائسس چل رہے تھے، ان کی بہن کی فیملی میں جو کرائسس چل رہے تھے، انہوں نے ان کے لیے جو ہے سورہ قریش پڑھی ہے 41 مرتبہ۔ جیسے کہ میں بتاتی بھی ہوں کہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے قریش پڑھیں اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ جو چینل کی شارٹ ویڈیوز ہیں ان میں سورہ قریش سے ریلیٹڈ ویڈیو بھی موجود ہے، آپ لوگ دیکھ بھی لیجئے گا اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے۔ اللہ پاک نے جیسے ان کی مدد فرمائی ہے، ان کی بہن کے لیے آسانیاں فرمائی ہیں، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کے لیے بھی آسانیاں فرمائیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، اب جو تھرڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ اخلاص، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، آپ کیسی ہیں؟ میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ ایسا تھا کہ آپی، میری شادی کے لیے آپی ایک پروپوزل آیا تھا، لیکن پھر ایسا ہو گیا کہ وہاں سے آپی کچھ بات نہیں بن پائی اور انکار ہو گیا تھا۔ اب آپی گھر والے پریشان ہو گئے تھے کہ بنی بنائی بات جو ہے وہ کیوں ختم ہو گئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچھا خاصا سب کچھ چل رہا تھا، اچانک سے یہ کیا ہو گیا۔ لیکن آپی کہتے ہیں نا، نظر بر حق ہے، تو میرے آپی اس رشتے کی بات پکی ہونے میں بھی نظر کا ہی معاملہ تھا۔ ایسا ہوا کہ جب وہ رشتہ ختم ہو گیا، اس وقت ظاہر ہے میں بہت زیادہ ڈپریشن سے گزر رہی تھی۔ فیملی میں بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کا رشتہ کہیں پر فکس ہونے جا رہا تھا اور بنتے بنتے بات رک گئی، تو خاندان والے بھی الگ الگ طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ تو پھر آپی ایسا تھا کہ میں بہت زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی سے گزر رہی تھی اور مجھے اتنے سویر قسم کے پینک اٹیکس ہونے لگ گئے تھے، روتے روتے اٹھ جایا کرتی تھی اور جا کر فوراً سے اپنی امی کے پاس جو ہے ان کو گلے لگا لیتی تھی، کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت میں کیا کروں۔ اب آپی ایسا ہو گیا تھا کہ مجھے ڈاکٹرز کے پاس بھی لے کر جایا گیا کہ ظاہر ہے آگے میری پوری لائف پڑی تھی، لیکن پھر آپی ایسا تھا کہ کچھ عرصے تک تو میں نے جب ٹریٹمنٹ وغیرہ کروایا مجھے فرق پڑا، لیکن دوبارہ سے 6 مہینے بعد وہی کنڈیشن ہو گئی اور زیادہ سویر قسم کی جو تھی وہ کنڈیشن ہوئی۔ اب آپی مجھے سنبھالنا جو ہے پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو رہا تھا، لیکن پھر آپی ایسا ہوا، ڈپریشن کی پیک کنڈیشن پر میں جا چکی تھی اور میرے لیے وہاں سے واپس آنا بہت مشکل تھا۔ لیکن پھر آپی ایسا ہوا کہ میں نے جو ہے آپی اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کی اور بیٹھے بیٹھے ہی آپی بیڈ پر ہاتھ اٹھائے اور اللہ پاک سے میں نے کہا کہ اللہ پاک اس وقت میں آپ کے سوا مجھے کوئی نہیں سن سکتا ہے، آپ نے ہی میری مدد فرمانی ہے اور میرے لیے آسانیاں کر دیں اللہ پاک، میں بہت پریشان ہو چکی ہوں، مجھے اور کوئی حل نہیں نظر آ رہا ہے۔ جیسے کہ ایک انسان بالکل ٹوٹ کر اللہ پاک کے پاس جاتا ہے تو اللہ پاک آپ ہی کیسے نہیں انسان کو سنبھالیں گے، اللہ پاک آپ ہی واقع میں جو ہے ہمیں بہترین طریقے سے سنبھال لیتے ہیں۔ ٹوٹنے کے بعد یہ جانا کہ اصل حقیقت جو ہے تو اللہ پاک کے سامنے سر جھکا لینے میں ہے۔ یہاں سے میری زندگی بدل گئی اور میں نے اپنی زندگی کو بالکل چینج کرنا شروع کر دیا۔ حکم اللہ پاک کی طرف سے ہی آیا کہ جب میں نے اپنے آپ کو جو ہے بے بس محسوس کیا اور اللہ پاک نے مجھے توفیق دی کہ میں نے 5 وقت نماز کو شروع کر دیا اور آپ ہی میں الحمدللہ تہجد گزار ہو گئی، اور تہجد کے وقت میں ہی مجھے بس آپ ہی خود ہی خیال آتا تھا کہ میں سورہ اخلاص پڑھوں، اور میں نے سورہ اخلاص جو ہے کھلی تعداد میں پڑھنا شروع کر دی جس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں تھی۔ بس پھر ایسا ہوا کہ اول آخر درود ابراہیم بھی پڑھتی تھی۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں نے اپنے آپ کو اللہ پاک کی رضا میں راضی کر لیا اور آپ یہ سارے معاملات اپنی زندگی کے اللہ پاک کے سپورٹ کر دیے اور میں مطمئن ہو گئی، تو وہاں سے آپ ہی ان لوگوں کے دل میں احساس آیا اور ان لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوا کہ جنہوں نے بیچ میں غلط فہمیاں ڈالی تھی اور جن کی پوری کوشش ہی یہ تھی کہ یہ رشتہ آگے تک نہ چل سکے اور یہیں پر سارا معاملہ ختم ہو جائے، اور نظر اور حسد کا بہت زیادہ جو ہے اس رشتے کے ٹوٹنے میں اثر تھا، اور اللہ پاک نے جب مدد بھیجی تو ان لوگوں کو خود بخود جو ہے ان کا چہرہ سامنے آ گیا جنہوں نے اس سارے معاملے کو خراب کیا تھا۔ الحمدللہ آپ ہی پھر اس کے بعد جو ہے ابھی دسمبر میں 2022 میں آ کر ان لوگوں نے میرے گھر والوں سے بات کی اور پھر ایک ہی ویک کے اندر اندر جو ہے میرا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا ہے، اور ان کی آپ ہی کچھ ہی عرصے بعد جو ہے آؤٹ آف کنٹری میں جاب بھی لگ گئی ہے۔ اب آپ ہی وہ وہاں پر چلے گئے ہیں، اب میرے پیپرز تیار ہو جائیں
تو انشاءاللہ پھر میں بھی ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ الحمدللہ اللہ پاک نے یہ میری کہانی کو اس طریقے سے مکمل کیا ہے۔ بے شک آپ ہی جب اللہ پاک نے کسی کو نصیب میں لکھ دیا ہے، کوئی انسان ہو یا کوئی چیز کی طلب ہو، اگر نصیب میں ہے تو وہ آ جا کر آپ کو ہی ملتی ہے۔ الحمدللہ آج آپ ہی جنہوں نے ہمارے ساتھ اس وقت میں برا کیا تھا وہ بھی آ کر معافی مانگتے ہیں، اور ہم لوگوں نے آپ ہی بے شک انہیں معاف بھی کر دیا ہے، لیکن آپ ہی کہیں نہ کہیں پر دل میں کبھی کوئی نہ کوئی خلش آ جاتی ہے، لیکن ان کی ہدایت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ پاک آپ کے پیاریوں کے لیے بھی خوبصورت معجزات کریں اور ان کے دلوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ہمیشہ ساتھ رکھیں اور بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کے لیے، محبت کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں، اللہ پاک کے ایمان میں رہیں۔ میری پیاری انہوں نے بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری جو ہے ہمارے سے شیئر کی، اور ان سے جب میری بات ہوئی تھی، میری لائف چینجنگ سٹوری بھی ہے۔ ابھی میں نے اپنے ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے جو ہے ان چیزوں کو پہچانا کہ اللہ پاک کے قریب ہو جانے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو بے شک میری پیاریوں، اگر کہا جائے تو ان کی میریکل سٹوری جو ہے نہ کہ صرف ان کی دعا قبول ہوئی بلکہ ان کی پوری زندگی بھی چینج ہو گئی، الحمدللہ۔ بے شک اللہ پاک کی راہ میں سکون ہی سکون ہے، اور اس کے علاوہ کہیں پر جو ہے سکون نہیں مل سکتا ہے۔ باقی اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کرے۔ اللہ پاک میری پیاری بہن آپ کو بھی خوش رکھے، آپ کے خیر و عافیت کے ساتھ جو پیپرز وغیرہ ہیں وہ بھی بن جائیں، اور آپ اپنے گھر جو ہے رخصت ہو کر جائیں انشاءاللہ۔ تو میری پیاریوں، انہوں نے تہجد کے وقت میں سورہ اخلاص پڑھی تھی، اور اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، جتنا مرضی ہو سکتا ہے آپ تہجد کے وقت میں پڑھ سکتی ہیں۔ اول آخر درود ابراہیم بھی پڑھیے گا، اللہ پاک بہترین طریقے سے دعاؤں کو قبول بھی کریں گے اور برکت اور فضیلت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ جہاں جہاں پر مجھے سنتے ہیں ان کے لیے بھی خوبصورت معجزات کر دیجئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ جتنے لوگ معجزات کے منتظر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے لیے بھی خوبصورت ترین معجزات کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں انہیں نیک اور صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کا رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہی پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔